بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ سرکاری افسر بھی تھے، لیکن اتنے ڈیڈ اونیسٹ تھے کہ ان کی ایک دھوم تھی ایک زمانے کے اندر۔ یہ میں 70s کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو اس وقت بچہ تھا اور کالج میں پڑھتا تھا، تو میرے فادر جو تھے وہ چونکہ پولیس سروس میں تھے، تو یہ میں نے ان کے بارے میں ان سے ہی سارا سنا ہے۔ وہ جو شخصیت ہیں وہ کوئی بہت بڑا افسر نہیں تھے، وہ انسپیکٹر کے رینک تک پہنچے اور موسٹلی جو ہے گجرانوالے ڈسٹرکٹ کے اندر ان کی پوسٹنگ رہی، اور وہاں پہ ایک پولیس کے اندر ایک شعبہ ہوتا ہے جس کو CIA پولیس بولتے ہیں، یعنی کرمنل انویسٹیگیشن ایجنسی بولتے ہیں۔ یہ ہر ضلع کے اندر ہوتی ہے، اور اس زمانے میں جو انسپیکٹر ہوتا تھا وہی اس کا انچارج ہوتا تھا پورے ضلع کے اندر۔ اور CA سٹاف جو ہے اس کی مختلف پھر برانچیں ہوتی تھی، آپ کہہ لیں کہ مختلف سب ڈویژن کے اندر، اور وہاں پہ کوئی سب انسپیکٹر لیول کا جو افسر ہوتا تھا وہ اس کا آپ کہہ لیں کہ انچارج ہوتا تھا اس سب ڈویژن کے، جو 5 6 8 جو پولیس اسٹیشن ہوتے تھے ان کا وہ انچارج ہوتا تھا۔ سنگین نوعیت کی تفتیش جو کہ لوکل پولیس اسٹیشن اس کو اگر حل نہیں کر سکا، یا پھر ایسی تفتیش جو کہ لوکل پولیس اسٹیشن کے بارے میں سمجھا گیا کہ بھی یہ حل نہیں کر سکیں گے، یا اس کے اوپر نیوٹرل ہونے پہ شک ہوا کہ بھی جو کسی پارٹی کو کہ بھی یہ لوکل جو پولیس کے جو انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں وہ شاید نہ کریں صحیح طریقے سے، وہ انصاف کر سکیں، تو ایسی تفتیشیں پھر ضلع کا جو SSP ہوتے تھے، جو آج کل جن کو DPO بولتے ہیں، وہ پھر ٹرانسفر کر دیتے تھے CA سٹاف کو۔ CA سٹاف پھر ہیڈڈ بائی انسپیکٹر، میں نے جیسے ذکر کیا، اپنی وہ کسی نہ کسی نیچے جو ہے وہ اپنی ٹیم کو وہ دے دیتے تھے تفتیش، تو پھر وہ تفتیش کرتے تھے، تو وہ اپنی ڈومین کے اندر وہ وہاں پہ انویسٹیگیشن کر کے اور اس کے بعد پھر چلان سبمٹ کرتے تھے۔ تو یہ میں نے بتایا، تھوڑا سٹرکچر بتا دوں تاکہ کہ CA سٹاف ہوتا کیا۔ تو یہ ڈسٹرکٹ پولیس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اب ایک تایا سلطان تھے، مشہور تایا سلطان، ویسے محمد سلطان ان کا نام تھا لیکن مشہور تھے تایا سلطان۔ وہ کسی زمانے میں ایک کنسٹیبل بھرتی ہوئے پنجاب پولیس کے اندر، اور پھر ترقی کرتے 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 انسپیکٹر کے لیول پہ وہ پہنچ گئے تھے۔ وہ بھی گجرانوالہ پولیس میں تھے، تو وہاں پہ وہ اس وقت انسپیکٹر تھے، CA سٹاف میں بھی رہے، مختلف تھانوں میں بھی، سرکلز میں بھی رہے۔ اس زمانے میں انسپیکٹر جو ہوتا تھا وہ SDP ہوتا تھا جنرلی۔ مختلف وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کے اندر ایک آپ کہہ لیں سب ڈویژن تھی پولیس کی، مثال کے طور پہ میں کہہ دوں کہ کاموکی ہے، تو کاموکی کے نیچے 4 5 تھانے تھے، جس میں پولیس اسٹیشن نوشہرہ ورکا، پولیس اسٹیشن وانڈو، پولیس اسٹیشن کاموکی وغیرہ وغیرہ، اسی طرح تقسیم تھی۔ تو کئی جگہوں پہ آپ تحصیل کہہ لیں جہاں پہ ہوتی تھی، جیسے حافظ آباد ہے، وہ ایک تحصیل تھی اس وقت ان کی پولیس سیٹ اپ کے اندر یا ڈسٹرکٹ سیٹ اپ کے اندر۔ گجرانوالہ کی ایک تحصیل تھی حافظ آباد، تو وہاں پہ DSP یا ASP لیول کے افسر وہاں پہ ہوتے تھے، لیکن عام جو سب ڈویژن ہوتی تھی وہاں پہ انسپیکٹر۔ تو یہ جو سلطان چوئی سلطان ہیں، جو المعروف تایا سلطان ہوئے، اور ان کو پورا ضلع جانتا تھا، بلکہ پورا میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں شاید آدھا پنجاب تو ضرور جانتا ہوگا، کیونکہ سینئر افسر بھی ان کو بڑا پسند کرتے تھے۔ ہی واز ڈیڈ اونیسٹ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پازیٹیو۔ اونیسٹ لوگوں کے اندر ایک تھوڑی خامی آ جاتی ہے بعض کا، میں نے دیکھی ہے، بہت سارے اونیسٹ دیکھے ہیں کہ وہ سم ٹائمز نیگیٹو ہو جاتے ہیں، وہ ہر ایک کو چور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں ایک ہی ہوتا ہے کہ بھی وہ سارے جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، بد دیانت ہے۔ یہ ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کچھ افسروں کے اندر، اور وہ بھی میں جانتا ہوں، ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ DMG کے افسر تھے، ان کا میں اب نام نہیں لوں گا۔ ہی واز ڈیڈ اونیسٹ، لیکن وہ سب کو پھر ڈس اونیسٹی سمجھتے تھے۔ تو میرے اچھے دوست تھے اینی وے، تو ان کا میں نے تذکرہ کیا، وہ بھی کمشنر لیول تک گئے، اس وقت DMG کہتے تھے، آج کل PAS کہتے ہیں، اس سروس کے تھے وہ۔ تو ایک پوسٹنگ بھی ان کو پھر اسی طرح کم ہی ملتی تھی، مختلف اداروں میں مختلف جگہوں پہ ان کی پوسٹنگ رہی، اور پھر وہ کمشنر کے لیول پہ ہی وہ ریٹائر ہو گئے۔ تو چونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کا چونکہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ ناجائز کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، تو عام طور پہ سم ٹائمز انتظامیہ پسند نہیں کرتی ایسے افسروں کو، کہتے ہیں یہ فلیکسیبل نہیں ہے، تو اس لیے ان کو کوئی کی جو پوسٹیں ہیں وہ نہیں دیتے۔ عام طور پوسٹنگ جو ہوتی ہے نا ان کی، وہ عام طور پہ کھٹے لائن ہی آپ کہہ لیں۔ لیکن یہ جو تایا سلطان تھے،
ان کو ایک ریفارمر کے طور پہ جانا جاتا تھا. یعنی ضلع کا جو ایس ایس پی ہے وہ اگر کسی تھانے کے یا کسی سرکل کے حالات خراب ہو گئے ہیں تو پھر وہ میٹنگز کے اندر کہتا تھا کہ میں نے پھر تایا سلطان کو وہاں پوسٹ کر دینا ہے, تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ. یعنی جو امپلائیز ہوتے تھے, پولیس کے ملازمین ہوتے تھے, ان کے لیے تایا سلطان کا نام بہت بڑا ایک ٹیرر تھا, کیونکہ وہ ڈیڈ اونیسٹ تھے تو ظاہر کسی کو نیچے بھی بددیانتی کرنے نہیں دیتے تھے. ان کی دیانتداری کا یہ یہاں تک سنا ہے, جو کہ میں نے فادر سے سنا اپنے مرحوم سے, کہ وہ اگر کہیں جاتے تھے, تفتیش کے لیے بھی جاتے تھے, تو وہ گھر سے کھانا لے کے جاتے تھے, وہ دال روٹی کو, مطلب ظاہر بات ہے کہ وہ انسپیکٹر لیول پہ آپ کو پتا سیلری اس زمانے میں بہت تھوڑی سیلری ہوتی تھی, تو اس کے اندر وہ اپنا گزارا کرتے تھے. تو وہ گھر سے اپنا جو بھی پکا ہوا ہے عام سادہ سا خوراک وہ ساتھ ٹفن میں انہوں نے بند کرنی ہے اور ساتھ انہوں نے رکھ لینی ہے, اور وہاں پہ انہوں نے اپنا ہی کھانا کھانا ہے. ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی افسر جو ہے, مختلف محکموں کے افسر جو ہے, جب دورے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں, مطلب وہاں پہ چودھری صاحبان یا ملک صاحبان یا ڈیرے پہ جو ڈیرے دار ہوتے ہیں, تو عام طور پہ کھانے وانے وہاں پکتے ہیں اور وہ بڑا پرتعیش کھانے ہوتے ہیں. تو وہ کھانے نہیں کھاتے تھے. ان کے ساتھ جو ملازم جاتے تھے پھر وہ بھی ظاہر اسی حساب سے ان کو کرنا پڑتا تھا, ان کو مرغے مسلم نہیں ملتا تھا. تو انہوں نے مطلب عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی کہ پولیس کے اندر کرپشن بڑی ہے یا کرپٹ لوگوں کو پسند کیے جاتے ہیں. لیکن چند ایک جو اونیسٹ آفیسر ہوتے ہیں نا, ابھی بھی ہیں, ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے آپ کو ملیں گے. تو وہ جو اونیسٹ افسر ہوتے ہیں, ان اونیسٹ افسر جو ہیں ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے جیسے بتایا نا کہ اگر کسی علاقے میں زیادہ حالات خراب ہو جاتے تھے تو ایس ایس پی صاحب کہا کرتے تھے کہ جی میں تایا سلطان کو بھیج رہا ہوں ادھر, تم لوگ خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے. اور جب یہی ہوتا تھا کہ جو ہی ان کی پوسٹنگ کی آواز ہی نکلتی تھی تو وہاں پہ کرپشن جو تھی وہ کم ہو جاتی تھی, اور جو ملازمین تھے پولیس کے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اب تایا سلطان آ گئے ہیں تو یہ کسی کو معاف نہیں کریں گے, کیونکہ جو بندہ اپنے لیے نہیں کرتا ناجائز تو کسی کے لیے ناجائز وہ کیسے کسی کی برداشت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے, اور یقیناً وہ جنت میں گئے ہوں گے, کیونکہ جس طرح کی زندگی انہوں نے یہاں پہ گزاری وہ ایک مجاہدانہ زندگی تھی. تو بہت زیادہ میں ان کی چونکہ پرسنل ہسٹری نہیں جانتے اس لیے میں زیادہ نہیں بتا سکا آپ کو, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے جو ہمارے ہیروز ہیں جو کہ جن کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے, تاکہ آج کل کی جو نسل ہے, آج کل جو افسران ہیں ہمارے, جو دوست ہیں, احباب ہیں, اور وہ جو ہیں وہ ان کو آپ کہہ لیں کہ ایک رہنمائی ان سے حاصل کریں اور اپنی زندگی جو ہے اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں, بلکہ اس سے بڑھ کے گزارنے کی کوشش کریں, اور اللہ کا خوف اندر پیدا ہو. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ چھوٹے چھوٹے میں جو میرے لائف کے اندر مختلف جو میں نے دیکھا کہ بیوروکریٹس ہیں یا پولیس افسر ہیں جو کہ اس حد تک اونیسٹ تھے کہ ان کے جو نام ہے اس کو ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زندہ رکھیں اور اس پہ ان کو کاپی بھی کریں, ان کے اوپر ان کی زندگی جس طرح انہوں نے گزاری اس طرح کی زندگی ہم بھی گزارنے کی کوشش کریں. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.